وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 35۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے تکبر کی روش اختیار کر لی ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ۔ اور اے اہل مصر، بے شک تمہارے پاس اس سے پہلے یوسف علیہ السلام واضح نشانیوں کے ساتھ آ چکے، اور تم ہمیشہ ان نشانیوں کے بارے میں شک میں پڑے رہے جو وہ تمہارے پاس لائے تھے، یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے تو تم کہنے لگے کہ اب اللہ ان کے بعد ہرگز کسی رسول کو نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ اس شخص کو گمراہ ٹھہرا دیتا ہے جو حد سے گزرنے والا، شک کرنے والا ہو۔ سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 35۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے احکامات میں بغیر کسی دلیل کے جو ہم نے ان کو دی ہو۔ کبر مقتا عند اللہ، بہت ناراضگی کی بات ہے ایسا رویہ اختیار کر لینا اللہ کے نزدیک، وعند الذین آمنوا، اور مومنوں کے نزدیک بھی۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے ہر اس دل پر جو تکبر کرنے والا ہو اور سرکش ہو۔ سامعین کرام، مرد مومن فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے تقریر کر رہا ہے، لیکن آپ ایسا سمجھیں کہ وہ یہ تقریر ہمیں کر رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ بھی فرعونیت کے زعم میں ہیں۔ یہ معاشرہ جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں نا، یہ فرعونیت کے زعم میں ہے، اور انا ولا غیری، میں ہوں اور میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، یہ ہم نے چیخ پکار مچا رکھی ہے اس معاشرے میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے، اور اس کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ سر اطاعت کہ سر تسلیم میں خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ بہرحال جب ایسی کیفیت ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ بس یہی تقریر پھر ہمارے لیے ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ فرعونیوں کو کہی جا رہی ہے، آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے ہے تقریر، کیونکہ اس میں وہ الفاظ ہیں، ایک مرد مومن کے الفاظ ہیں،
اور مرد مومن اپنی طرف سے کبھی کچھ نہیں کہتا۔ وہ قانون خدا بندی کو بیان کرنے والا ہوتا ہے، ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھے۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے یہ مرد مومن نے کہا کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے، گمراہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو جو حد سے تجاوز کرنے والا اور شکی ہو۔ اب یہ جملہ جو ہے یہ یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تفسیر کر رہا ہے، یا خود مرد مومن کی طرف سے ہے، بہرحال جو بھی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے اور اس میں حقیقت کھول کے بیان کی جا رہی ہے۔ کون سے لوگوں کی؟ گمراہوں کی، جن کو اللہ تعالیٰ گمراہی پر چھوڑ دیتا ہے، ان کی صفات کیا ہیں، ان کا عملی روش کیا ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے احکامات میں یجادلون فی آیات اللہ بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دلیل کے بغیر اللہ کے احکامات میں جھگڑتے ہیں، اور یہ خاص طور پہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتایا کہ یہ ہمارا ایک عام رویہ بن چکا ہے۔ دیکھیں اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے، اگر آپ غور کریں کہ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم، دلیل کے لیے یعنی کسی بھی بات میں دلیل کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ دلیل ہونا لازمی ہے۔ اس آیت سے یہ مضمون بھی ثابت ہوتا ہے، آیت کے اس ٹکڑے سے، بغیر سلطان آتا ہوں۔ اور بات یہ ہے سامعین کرام کہ دلیل تو ہمارے لیے فقط اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ایک بات پہ رضامندی دلیل ہوتی ہے، کسی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلیل ہوتی ہے۔ اور زندگی سامعین کرام میں نے اور آپ نے اور ہم سب نے گزارنی ہے ایک دلیل پہ۔ یہ بات جو ہے یہ نوٹ کر لیں، یہ اس آیت سے اخذ ہم کر سکتے ہیں۔ زندگی ایک دلیل پہ آپ نے گزارنی ہے، ایک واضح دلیل ہونی چاہیے، اور وہ دلیل جو ہے ہمیں حاصل ہے۔ دلیل ہمیں حاصل ہوتی ہے قرآن سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث کریمہ ہے، جو ان کے اقوال ہیں اور اعمال ہیں، یہ دونوں احادیث ہیں، حدیث عملیہ یا حدیث تعلیم جو ہے۔ تو یہ سورس ہیں سامعین کرام، یہ دلائل کی سورس ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی دلیل جو ہے یعنی قرآن اور حدیث کے مقابلے میں کوئی بھی دلیل صحیح نہیں ہوتی سامعین کرام، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ ہر چیز، ہر کام کے کرنے کا صحیح طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے، اور رسول نے اس کی وضاحت کر دی ہے، اس کا ایک عملی نمونہ بھی پیش کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی۔ یجادلون فی آیات اللہ، تھوڑا سا میں اس میں کلام کرتا ہوں کہ اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں کیا؟ یہ وہ احکام خداوندی ہیں جو قرآن میں ہیں، جو ہدایت ہے ہمارے لیے، جو نور ہے، جو روشنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ دیکھیں تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے کہ زندگی، کامیاب زندگی اگر ہم گزارنا چاہتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہونی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں یہ اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے پھر آپ زندگی اگر گزاریں گے تو وہ پھر آپ کی خواہشات ہوں گی یا کچھ اور ہوگا، لیکن آیات اللہ، آپ نے زندگی، میں نے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنی ہے۔ اب اگر اس میں اختلاف کسی کا ہوتا ہے تو اللہ کی دلیل سے، یعنی اس کا جو ہے ہم سمجھنے کی، یعنی دوسری دلیل سے، ایک مسلمان ایک بات کہہ رہا ہے، دوسری، تو اس کو دلیل، دوسرے کو دلیل قرآن سے پیش کرنی ہے۔ یہ تھوڑا سا اس مضمون میں ہے۔ کبر مقتا عند اللہ، اگر کوئی ایسا نہ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات میں جھگڑا کرے، قولاً یا عملاً، یہ الفاظ میں آہستگی سے کہہ رہا ہوں، اس کو آپ ذرا سمجھے، قولاً یا عملاً۔ ہم لوگ قولاً جھگڑتے نہیں ہیں، لیکن ہم عملاً ضرور جھگڑتے ہیں، اور انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بہت بڑی، اس سے میں بہت زیادہ ناراض ہوتا ہوں، نہ صرف میں بلکہ جو میرے بندے مومن ہیں
وہ بھی اس سے بڑے ناراض ہوتے ہیں۔ کبر مقتن، بڑی ناراضگی، یہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں اسی آیت میں، ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، یہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ سامنے کرام اللہ کی ناراضگی، اور جو کہنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یا اس کی رضامندی ہماری زندگی کے سلیبس میں شامل ہی نہیں ہے۔ میں اگر آپ کو سچی اور کھری بات کہوں، اللہ کی رضامندی یا اس کی ناراضگی، یہ دونوں چیزیں جو ہیں ہماری کتاب زندگی میں نہیں ہیں۔ افسوس سے، بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کام سے ناراض ہوتا ہے یا خوش ہوتا ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں تو اپنی خوشی درکار ہے۔ میرا دل بڑا خوش ہے، آئی ایم ویری ہیپی ٹوڈے، مثال کے طور پہ۔ بھئی تم کون ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا خوشی اور غمی تو اللہ کے احکامات کے ساتھ لگا رہنا چاہیے۔ اور یہ ایک لمبی داستان ہے، دکھ بھری داستان ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رضامندی یا ناراضگی کو ہم قطعاً سر منہ اپنی زندگی کے معاملات میں حیثیت نہیں دیتے۔ بہت بڑی دکھ بھری داستان ہے سامعین کرام۔ کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، بہت بری بات ہے، بہت ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک اگر کوئی ایسا کرے تو بہت ناراض، اور مومنوں کی نزدیک بھی کذالک۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا سامعین کرام؟ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اس کا نتیجہ سادے الفاظ میں کہہ دوں گا، اگر کوئی ایسا رویہ اختیار کر لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات میں جھگڑتا ہے قولاً یا عملاً، اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے دل پہ مہر لگا دی۔ یہ بہت بڑی، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے آپ کے دل پہ مہر لگا دی جائے، بہت بڑی جو ہے یہ، میں کیا کہوں اس کے لیے، میرے الفاظ نہیں آ رہے۔ ایک انسان سے اس کا رب ناراض ہو جائے، یعنی ہمارا خالق ہی ہم سے ناراض ہو جائے، ہمارا مالک ہی ہم سے ناراض ہو جائے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، جو ایسا کرتے ہیں ان کے دل پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ اور یہ بہت بڑا ایک عظیم واقعہ ہے انسان کی زندگی میں، اور ہمیں تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمیں، آپ دیکھ لیں، ہمیں اپنے دلوں کے بارے میں ہم ذرہ بھر یہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ بھئی ہمارے دل پہ مہر لگی ہوئی ہے کہ نہیں لگی ہوئی۔ یہ زندگی میں اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، زندگی میں۔ آخرت میں تو اس کے نتیجے ہوں گے سامنے کرام۔ اور میں جو آپ کو کہتا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ہمیں سامنا ہے، تو اس میں یہی ہے کہ اکثریت کے دل پر مہر لگ چکی ہے، اس امت کے اکثریت کے دل پہ مہر لگ چکی ہے۔ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرنا ہے، ہم نے اپنا رخ کس طرف سیدھا کرنا ہے، کس کے راستے پر چلنا ہے، ان کی جو سمجھ میں نہیں آ رہا، الٹی طرف جا رہے ہیں، خواہشات کے راستے پر جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہمارا عام معاشرہ یہی ہے۔ یہ میڈیا کیا ہے، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ میڈیا کیا ہے، یہ تو ہماری خواہشات ہیں۔ آپ اس کو پروموٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اس قسم کی باتوں کو سنتے ہیں، یہ لا حاصل مذاکرے اور وہ یہ اخلاق سے بعید ہمارے لیڈروں کی زبان کو آپ دیکھ لیں، گالیاں ان کی زبان ہمارے لیڈروں کی زبانوں پہ ہوتی ہیں، بڑے بڑے لیڈر ہیں، لاکھوں کے مجمع ہیں، اور گالیاں سن یعنی تقریر جو ہے گالیوں سے بھری بھی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لینا، یہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ کذالک یطبع اللہ، ہمیں تو فکر ہی نہیں ہے اس بات کی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے، یعنی میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اوپر کی، ہمیں آج آپ دیکھیں یہ مسئلہ زیر بحث ہی نہیں ہے ہمارا،
کہ ہمارے دل پہ مہر اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہے کہ نہیں لگا دی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہے اسی کھوج میں ہم، کیونکہ دل تو آپ کو نظر نہیں آتا، ہاں اس کے اثرات ہوتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ اثرات کیا ہیں. کہ وہ اثرات یہ ہیں کہ آپ کو نیکی جو ہے وہ مشکل لگے گی، برائی جو ہے وہ آپ کو آسان لگے گی. آپ دیکھیں عام طور پہ میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، علامت بتاتا ہوں، نیکی برائی کے راستے پر چلنا، اپنی خواہشات کے راستے پر چلنا، زمانے کے رواج کے مطابق زندگی گزارنا، نفسات خواہشات کے مطابق زندگی، یہ ہمیں بہت آسان لگتا ہے. اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہمیں بہت مشکل لگتا ہے. ورنہ آپ دیکھ لیں میرے جو شوہر حضرات ہیں اور جو بیویاں ہیں مرضی اپنی کریں گے، شوہر ہیں یا بیویاں ہیں مرضی اپنی کریں گے، جو مرضی آئے، جتنی چاہے حدیثیں سنا دو، جتنے چاہے اللہ تعالیٰ کے احکامات، مرضی اپنی کریں گے. یہ اثرات ہوتے ہیں جس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے. آپ اللہ کا حکم کے سامنے سر جھکانے کو تیاری نہیں ہے. یہ قوم من حیث القوم ہم ایسی ہیں سامنے کرام، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو اس پہ بڑا ناراض ہوتا ہے. کبر مقتا عند اللہ، بہت بڑی ناراضگی، بہت بڑی. اللہ کے حکم کے سامنے آپ سر جھکانے کو تیار ہی نہیں ہے، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے تیاری نہیں ہے، خواہشات نفس سے پیچھا چھڑانے کے لیے آپ تیاری نہیں ہے. آپ کو آپ توفیق حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے، آپ نے نہ ارادہ کیا ہے نہ اس کے لیے کوشش کی ہے. لیکن بات یہ ہے، یہ میں باتیں تو کر رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ وہ رحمان بابا کی ایک پشتو کے شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زما خبر اعلی بدر تیاد چھی یو دیوال تد مخبل تد شاجی. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میری باتیں تمہیں اس وقت یاد آئیں گی جب ایک دیوار کے سامنے تمہارا رخ پھیر دیا جائے گا اور دوسری دیوار سے کی طرف تمہاری پیٹھ ہوگی. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام. یہ نہ میں کوئی خطیب ہوں، نہ مبلغ ہوں، نہ عالم ہوں، نہ مفتی ہوں، یہ آپ کو تو پتہ ہے نا، کچھ بھی نہیں. بس یہ خیر خواہی کی باتیں ہیں، یہ خیر خواہی کی باتیں ہیں. تو اس کو یعنی اسی جذبے سے سننا چاہیے جس جذبے سے یہ کی جا رہی ہیں. یعنی میں تو اپنے سامعین سے کسی چیز کا طالب تو نہیں کہ بھئی مجھے پھولوں کے ہار پہناؤ تم اور یعنی مجھ پہ پیسے نچھاور کرو، مثال کے طور پر. یہ تو کسی نہ عزت کا طالب ہوں نہ شہرت، مثال کے طور پر. لیکن جو طلب ہے وہ تو رضا الہی ہے بنیادی طور پہ، اور پھر خیر خواہی ہے. تو بہرحال یہ کذالک یدبول، اس کو ذرا ہلکا نہ لیں. اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے. اب کس دل پہ مہر لگتی ہے؟ یہاں قلب کے مہر لگ جانے کا تذکرہ ہے، خاص طور پہ اس بات سنیں ذرا غور سے. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. لیکن وہ صفات بھی بیان ہو رہی ہیں جو دل پہ مہر لگنے کا باعث ہوتی ہیں، متکبر اور جبار. جبار مطلب سرکشی، متکبر آپ اپنی رائے کو فوقیت دیتے ہیں. یعنی تکبر کرنے والا تو اپنی رائے کو فوقیت دیتا ہے، وہ اپنی رائے کو اہمیت دیتا ہے اور اپنی رائے کے مطابق. ہم آج زندگی من حیث القوم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں گزار رہے؟ متکبر بنے ہوئے کہ نہیں بنے ہوئے؟ پھر سرکشی ہمارا شیوا بن چکی ہے کہ نہیں بن چکی؟ آپ دیکھ لیں، یہ ایک سرکش قوم ہے، یہ ایک متکبر قوم ہے. میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں. تو پھر کیا ہوتا ہے اگر ایک قوم تکبر کی روش اختیار کر لے، سرکشی کی روش اختیار کر لے، ان کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے. یہ قانون خداوندی ہے سامعین کرام. میں نے آپ کو بتایا ہدایت کے اور گمراہی کے اپنے اپنے اسباب ہیں اور اپنے اپنے ایک لگے بندے طریقے ہیں. دل کیسے منور ہوتے ہیں، دل کس طرح سیاہ ہو جاتے ہیں، دلوں پہ مہر کیسے لگ جاتی ہے، دلوں پہ زنگ کیسے لگ جاتا ہے، یہ سب لگے بندے طریقے ہیں. یعنی جس طرح میں آپ کو، یعنی یہ باتیں ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے نا. آپ کہتے ہیں بس
ہو جائے گا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، یہ شک شبے والی باتیں نہیں ہیں، یہ سائنس ہے، قوانین قدرت ہیں، اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہیں۔ مثال کے طور پہ چائے کو آپ نے میٹھا کرنا ہے تو اس میں چینی ڈال دیں، چائے میٹھی ہو جائے گی، نمکین تو نہیں ہوگی نا، بتائیے آپ، نہیں ہوگی۔ آپ چائے نمکین پینا چاہتے ہیں تو نمک ڈال دیں، تو نمک ڈالنے سے چائے میٹھی ہوگی کہ نمکین ہو جائے گی؟ سادی سی بات ہے۔ گوشت کو آپ کوئلوں کے اوپر رکھیں تو وہ باربیکیو بن جائے گا، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ آپ ہنڈیا میں مرچ ملا دیں تو وہ اسپائسی ہو جائے گی، مسالے ڈال دیں، وہ ڈال دیں مرچ وغیرہ تو مرچیلی تیار ہو جائے گی۔ یہ اکثر ہم وہ کرتے ہیں نا، یہ بعض اوقات یہ ہمارے علاقے میں کباب، جو چپلی کباب بکتے ہیں نا، تو وہ کبھی ہم جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں 1 کلو دے دو چپل کباب، وہ ہم سے پوچھتا ہے کہ بھئی مرچ ڈالوں کہ نہ ڈالوں، کیونکہ بعض لوگ بالکل مرچ نہیں کھاتے، تو ہم کہتے ہیں ڈال دو بھئی۔ اب جب وہ مرچوں کا ایک ڈالے گا، اپنی طرف سے مرچیں ڈالے گا، تو مجھے بتائیے کہ یہ کباب مرچیلے ہو جائیں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہ قوانین ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہر چیز کا ایک قانون ہے، ہدایت کے، گمراہی کے، اور دل کو روشن کرنے کے اور دل کو اندھیروں میں ڈالنے کے، یہ سارے قوانین ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس بنا چکا ہے یہ قوانین، یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ اب نئے نئے قوانین نہیں بنتے، نہیں کہ آپ کے ساتھ الگ سلوک ہوگا اور اس کے ساتھ الگ سلوک ہوگا، نہیں، بس سارے قوانین بن چکے ہیں۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ اب اللہ کی سنت مبارکہ میں آپ نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے۔ تو کذالک، دیکھیے یہ کذالک لفظ جو ہے یہ عام طور پہ آتا ہے، کذالک یجزی اللہ المتقین، کذالک نجزی المحسنین۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، کذالک نجزی انا قد صدق، وہ ہے نا ابراہیم علیہ السلام کو وہ خواب نظر آیا کہ میں بیٹا ذبح کر رہا ہوں، انہوں نے بیٹے سے پوچھا کہ بھئی کیا مرضی ہے، میں نے تو یہ خواب دیکھا ہے۔ اس نے کہا یا ابت افعل بما تؤمر، جو حکم ہے ابا کر لیجئے۔ تو فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ فلما اسلم، جب دونوں نے سر جھکا دیا اور الٹا لٹا دیا پیشانی کے بل، فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، میں نے پکارا، آواز دی، ہم نے آواز دی، نادا آواز دی، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنوں کو، نیکوکاروں کو۔ تو بہرحال سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے دیکھیں، اللہ کی رحمت اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یقیناً ہم سب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے ایک لگے بندے قوانین ہیں، اس کو آپ معلوم کر لیجئے۔ اب آج ہی ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ ہم جنت میں جو ہے ہم اکٹھے ہوں گے، ایک مجلس تھی آج، اس میں ایک شخص نے کہ کیا ہم جنت میں نے کہا ہاں، تمام مومن جنت میں اکٹھے ہوں گے، جو متقی ہیں وہ وہاں جو ہے اکٹھے ہوں گے۔ اب یہ ہے کہ کسی شخص کے متعلق تو میں ایسا نہیں کہہ سکتا نا، ہاں اللہ کے قوانین کو تو میں ضرور یاد کروں گا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، وہاں متقی جو ہیں، یہاں جو قلبی دوست ہیں، جگری یار جو ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔
الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، مگر متقی نہیں، یہاں بھی دوست ہیں وہاں بھی دوست ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر یعنی یہ بات جو ہے یہ آپ نے اپنے ذہن میں ڈالنی ہے، اور یعنی یہ صرف دعاؤں سے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں۔ ایک بزرگ تھے تو ان کے پاس ایک نوجوان آیا ہے کہ بھئی آپ دعا کیجئے میرے حق میں اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عنایت فرمائے۔ تو بزرگ نے پوچھا بھئی تم نے شادی کی ہے؟ اس نے کہا شادی تو نہیں کی۔ اس نے کہا بھئی شادی کرو تو بیٹا آئے گا۔ تو اب یہ ہے نا کہ بعض اوقات ہم ایسی دعائیں کرواتے ہیں یا کرتے ہیں جس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بجائے اس کے دیکھیں جنت کی آپ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ میں دعاؤں کو یعنی یہ نہیں کہہ رہا کہ دعائیں نہیں مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرنا چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ اگر جنت کے راستے پر نہیں چل رہے تو آپ کو سب سے پہلے تو جنت کا راستہ اپنانا ہوگا۔ جنت کا ایک لگا بندہ راستہ ہے، مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بڑی کامیابی سے کامیاب ہو گیا۔ ہم نے عملی طور پہ دوزخ کے راستے کا انتخاب کر لیا ہے۔ یہ اختتامی کلمات ہیں، میں کہہ رہا ہوں ذرا غور سے سنیں۔ عملی طور پہ ہم نے اپنی زندگی میں دوزخ کے راستے کا انتخاب کیا ہوا ہے۔ دوزخ کا راستہ کون سا ہے؟ اللہ کو یعنی بھلا کے زندگی گزارنا، یہ دوزخ والوں کا راستہ ہے، دوزخیوں کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو کے اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں تو یہ بالکل دوزخ کا راستہ ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامنے کرام۔ باقی تو خیر تفصیلات ہیں، لیکن میں آپ کو ایک مجمل بات بتا رہا ہوں۔ ہم نے دوزخ کا راستہ انتخاب کر لیا ہے۔ دنیا چاہیے بھئی، دنیا، عزت، دولت، عزت، شہرت۔ آپ یعنی کرتے ہیں نا، رش کرتے ہیں، جسے بیٹھے بیٹھائے دولت مل جائے، عزت مل جائے، شہرت مل جائے، آپ یار بڑا خوش نصیب ہے یہ لوگ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ پہلے اس راستے کو دعا آپ اس وقت کریں کہ جب آپ اس راستے پر چلیں۔ اللہ سے بیٹا اگر آپ مانگ رہے ہیں تو پہلے شادی کریں، پھر بیٹے کی دعا کریں۔ ایسی بات تو نہیں ہے کہ آپ نے شادی نہیں کی، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اور اسباب یہ نہیں تلاش نہیں کیے۔ ہر چیز کے ایک اسباب ہوتے ہیں۔ جنت جانے کے اسباب ہیں سامنے کرام، اور وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا راستہ ہے۔ اس اللہ کو مقصد حیات بنا کے اللہ کے راستے پر اگر ہم چل پڑیں تو یہ جنت کا راستہ ہے یقیناً۔ تو یقیناً پھر اگر آپ دعا نہ بھی کریں لیکن آپ نے راستے کا تو انتخاب کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں پہنچا دے گا، گارنٹیڈ ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ ترجمہ سنا دیں۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں، احکامات میں کسی دلیل کے بغیر جھگڑا کرتے ہیں جو ان کے پاس پہنچی ہو، تو کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، اللہ اور مومنوں کے نزدیک یہ بہت ناراضگی کی بات ہے، بڑی نازیبہ بات ہے اگر کوئی ایسا کرے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار،
اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے ہر سرکش اور متکبر کے دل پر۔ اس کے ساتھ سامنے کرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ۔ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار۔ Those who argue against God's revelations without any proof having come to them a heinous sin in the sight of God and of those who believe. Thus God seals the heart of every proud bully. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔